شرجینہ کو زندگی سے صرف اور صرف مصطفیٰ کے ساتھ اور محبت کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ وہیں مصطفیٰ، جس کی ترجیحات ذرا مختلف ہیں، زندگی میں محبت کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی بہت ضروری ہے، اور یہاں مصطفیٰ بالکل ٹھیک ہے۔ مانا کہ اسے پیسہ کمانے کی جلدی بہت ہے، مگر اس کا جو مقصد ہے وہ غلط نہیں۔ وہ اپنی بیوی بچے کو ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، ایک اچھے گھر میں شفٹ کرنا چاہتا ہے، تو اس میں ایسی کیا قباحت ہے؟ بہرحال یہ بات فی الحال شرجینہ سمجھ پاتی شاید کچھ وقت کے بعد۔ جو اس کی سچویشن دکھائی گئی، ممکن ہے کہ اس کے لیے یہ سب کچھ سمجھنا مشکل تھا، تو وہیں پر مصطفیٰ نے بھی بے وقوفی کر دی۔ بیوی کو اس حال میں اکیلا چھوڑ کر اسے جو اس نے مینٹلی سٹریس دیا ہے، اس کی وجہ سے شرجینہ اب زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ دوستوں، ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ اختتام کی طرف جاتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں، ممکن ہے اگلی ہی 2 ایک ساتھ میں اس ڈرامے کا خلاصہ ہو جائے، یا یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ 1 ہفتہ اور یہ ڈرامہ ایکسٹینڈ ہو۔ بہرحال جہاں عدیل اپنے بھیانک انجام کے بہت قریب آ چکا ہے، تو وہیں شرجینہ اور مصطفیٰ کی زندگی میں جو کلائمیکس ہمیں آج دیکھنے کو ملا، اس کے بعد یقیناً آڈینس کافی زیادہ کیوریوسٹی میں مبتلا ہوگی کہ کیا ہیپی اینڈنگ ہوگی یا ان دونوں کے درمیان جدائی لکھی ہے۔ اس ڈرامے سے سبق ہمیں کیا ملے گا، کیا ہوگا ڈرامے کا اختتام، یہ ایسے کئی سوال ہیں جن کے جواب جاننے کے لیے یقیناً آپ منتظر ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو ہماری بہت زبردست ہونے جا رہی ہے، کیونکہ ہم آج ان تمام باتوں کا خلاصہ کرنے والے ہیں۔ دوستوں، یہ ویڈیو مکمل ضرور دیکھیے، اور پسند آتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور بات کی جائے آج کے قسط کی، تو یہ آپ نے دیکھا ہی تھا کہ جہاں مصطفیٰ اپنی زندگی کا ایک بہت بلند مقام حاصل کرنے جا رہا ہے، اپنے بیوی بچے کو ایک اچھی عالیشان زندگی دینے کے لیے اس نے آج پہلا قدم اٹھا لیا، تو وہیں دوسری طرف شرجینہ اسے کالز کر کر کے تھک گئی اور اس کا موبائل آف ہے۔ یہاں پر شرجینہ جس اذیت میں اس وقت مبتلا ہے، یقیناً اسے اس وقت مصطفیٰ کے ہی ساتھ کی ضرورت تھی، مگر مصطفیٰ نہیں موجود۔ یہاں پر اس نے مصطفیٰ سے جتنی باتیں کرنی تھیں، چھوٹے چھوٹے نوٹس لکھ لکھ کے اس نے جگہ جگہ لگا رکھے ہیں، جو وہ اپنے آپ سے کرتی تھی، اور شاید یہ سوچتی تھی کہ کبھی مصطفیٰ بھی اس سے بیٹھ کے کرے، اس کے دل کا حال سنے۔ آج مشکل میں تھی، تو اتنی ناراضگیوں کے باوجود بھی اس نے مصطفیٰ سے بارہا رابطہ کرنا چاہا، اور پھر یہی سوچتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وقت یوں ہی گزر جائے اور جو کچھ بھی آج اس کے پاس موجود ہے وہ نہ رہے۔ بہرحال مصطفیٰ، جس نے ڈیل تو سائن کر لی ہے، اسے نظر آ رہا ہے کہ مستقبل بہت اچھا ہونے جا رہا ہے، ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھا اپنے دوست سے یہی باتیں کرتا ہے کہ اپنے ہونے والی اولاد کو میں اپنی ذاتی گاڑی میں لے کر آؤں گا، ایک اچھے گھر میں لے کر ان کو شفٹ ہو جاؤں گا۔ یہ ساری باتیں وہ اپنے دوست سے کر رہا ہے، مگر وہیں دوسری طرف شرجینہ، جو کہ گھر میں لائٹ چلے جانے کی وجہ سے بہت پریشان تھی، کبھی ماچس جلا کے ادھر ادھر ٹٹولتی ہے، تو کبھی یہ سوچتی ہے کہ اب مصطفیٰ آئے گا تو جب مصطفیٰ آئے گا، وہیں پر وہ ٹکرا کے گر گئی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ جو گھر کے نیچے اترا ہے، تو وہیں اس نے دیکھا کہ گھر میں علاقے میں روشنی موجود نہیں ہے۔ وہ دوڑا بھاگا اندر آتا ہے، جہاں اس نے جگہ جگہ شرجینہ کو تلاش کیا، اور اسے شرجینہ کمرے کے اندر گری ہوئی ملتی ہے۔ وہ اسے اسی طرح سے لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، جہاں حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ اب شرجینہ کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ کیا فائدہ مصطفیٰ آج جو پیسہ کما کے آیا ہے، اس پیسے کو اویل کرنے کے لیے، اس پیسے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے کے لیے شرجینہ شاید آگے موجود ہی نہ ہو۔ یہ بات اب مصطفیٰ کو رہ رہ کے ملامت کر رہی ہے۔ آج ہاتھ میں پیسہ ہے تو ڈاکٹر کو بار بار یہی ریکویسٹ کرتا ہے کہ بس شرجینہ کو بچا لیجیے، چاہے جتنا پیسہ لگ جائے، مگر یہ پیسہ اب کسی کام کا نہیں۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا کہ ممکن ہے کہ وہ نہ سروائیو کر سکے۔ کچھ وقت دل برداشتہ ہو کے گھر پر اکیلے گزارنے کے لیے آیا، تو یہاں اسے کمرے میں کئی جگہ اسٹکی نوٹس ملتے ہیں، جہاں شرجینہ نے اپنے دل کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، وہ باتیں جو یہ سوچ کے اس نے لکھی تھی کہ شاید وہ مصطفیٰ سے کر رہی ہے، اور پلٹ کے مصطفیٰ اگر پہلے جیسا ہوتا تو یقیناً کوئی مذاق میں کوئی جوک کریک کر کے اس بات کو اڑا دیتا۔ ان سارے نوٹس کو مصطفیٰ نے دیوار سے اتار لیا ہے، اور بیٹھا پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے، اپنے آپ کو بہت ملامت کرتا ہے، پچھتا رہا ہے، مگر کیا کر سکتا ہے۔ ہاسپٹل میں اب واپس آیا تو شرجینہ کی حالت بہتر تو ہوئی ہے، روم میں آ جاتی ہے، مگر ابھی بھی وقت کافی کرٹیکل ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا کچھ کہا نہیں جا سکتا کب ہوش آ سکے۔ شرجینہ سے اب مصطفیٰ اسی طرح سے باتیں کر رہا ہے جیسے شاید شرجینہ اسے سوچتے ہوئے کاغذ پہ لکھا کرتی تھی۔ وہ اسے بار بار بتاتا ہے کہ اس نے کیا اچیو کر لیا ہے زندگی میں، اسے کیا حاصل کرنا تھا، اور ان تمام لمحوں میں جب وہ مشکلات سے دوچار تھا تو شرجینہ موجود تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ مرتے دم تک ساتھ نبھائے گی، تو آج جب زندگی اچھائی کی طرف، خوشحالی کی طرف جا رہی ہے، تو وہ موجود نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک گرینڈ برتھ ڈے پارٹی ہے، جہاں سبھی لوگ موجود ہیں۔ عدیل بہت خوش ہے کہ بیگم اس پہ واری نیاری جا رہی ہیں، اتنا گرینڈ فنکشن اس نے برتھ ڈے کے لیے ارینج کیا،
تو وہیں پر عدیل کے ماں باپ بھی موجود ہیں۔ سب کے سامنے بے نقاب جو کرنا ہے آج رباب نے، تو ظاہر ہے سب کو بلانا بھی ضروری ہے، مگر عدیل کو بھنک ہو جاتی ہے کہ کچھ تو معاملہ گڑبڑ ہے، کیونکہ یہاں پر نتاشا سے رباب نے بالکل بھی ٹھیک سے بات چیت نہیں کی اور صاف کہا کہ ابھی کچھ اور لوگ آ جائیں، اس کے بعد بات کریں گے۔ اب سب لوگوں کے سامنے آنے کے بعد آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ عدیل کے نہ صرف بزنس کے کرپشن رباب سب لوگوں کے سامنے ڈسکلوز کرے گی، وہیں اس کا نتاشا کے ساتھ افیئر بھی سب کے سامنے ڈسکلوز ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے رباب کے ہاتھوں سے بچنا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ یہ بات شاید عدیل بھول گیا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس نے جس لڑکی کا ساتھ منتخب کیا ہے وہ اسے اس جگہ لا کے مارے گی جہاں اسے پانی بھی نصیب نہ ہو۔ سب لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی اٹھانے کے بعد اور پولیس کے ہاتھوں گرفتار ہو جانے کے بعد اب عدیل صاحب تو پہنچ جاتے ہیں حوالات، وہیں نتاشا کو اس کا شوہر کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا، تو ساتھ ہی ساتھ اب عدیل کے والدین جو گھر واپس آتے ہیں تو انہیں بے عزت کر کے رباب گھر سے نکال دیتی ہے۔ اپنا سامان پیک کریں اور ابھی کے ابھی گھر سے باہر نکلیں، آپ کے بیٹے نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے نا، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کبھی اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا سوچوں۔ وہ ساری زندگی حوالات کے پیچھے رہے گا، اور یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہی ہوں۔ بیچارے افتخار صاحب اور شگفتہ بیگم جو بیٹے کے ہاتھوں خود بھی دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں، اپنا بوریا بستر سمیٹتے ہیں اور شاید اپنی بیٹی کے گھر آ جائیں گے، جہاں آ کر گھر کے دروازے کے باہر شگفتہ بیگم شوہر سے کہہ رہی تھیں، میں نے شرجینا کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ سے ٹھیک تھی، میں تو عدیل کی وجہ سے ہر ایک کو نظر انداز کر دیتی تھی، میری نظر میں اس کے سوا کبھی کسی نے کوئی اہمیت رکھی ہی نہیں۔ بہرحال یہاں پر جیسے تیسے یہ لوگ اپنا سر چھپائیں گے، بیٹی کے گھر میں کچھ وقت گزاریں گے، تو وہیں پر آپ دوسری جانب دیکھیں گے کہ شرجینا کو بھی کچھ ٹائم میں ہوش آ جائے گا، جس کے بعد یقیناً مشکل وقت تو گزر چکا ہے، اور جو وقت ان دونوں نے اب ان کچھ دنوں میں دیکھا ہوگا، اس کے بعد ایک دوسرے کی اہمیت کا اندازہ بھی انہیں اچھی طرح سے ہو جائے گا، اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ اور یہی ہمیں اس ڈرامے سے سیکھنے کو بھی ملے گا کہ جہاں زندگی میں پیسہ ضروری ہے، وہیں محبت، ایک دوسرے کا ساتھ اور وقت بھی معنی رکھتا ہے۔ اگر کسی بھی ایک چیز کی کمی ہونا تو زندگی میں کچھ بھی ویلیو نہیں کرتا۔ یہاں پر اعتدال سے انسان اگر کام لے گا تبھی سب کچھ بہتر طور پہ آگے چل سکتا ہے، تبھی زندگی میں ساتھ بھی دور تک چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ بات ہی ہمیں اس ڈرامے سے سیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو یہاں پر ایٹ دا اینڈ ہمیں شرجینا اور مصطفیٰ تو خوشحال زندگی گزارتے ہوئے نظر آئیں گے، جہاں شگفتہ بیگم خود آ کر بیٹے سے معافی مانگے گی، انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہیں گی، اور یہاں اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ہمیں ہیپی اینڈنگ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو وہیں عدیل تو حوالات جا کے اپنے انجام کو پہنچے گا، تو ساتھ ہی ساتھ رباب بھی جو اتنی خود غرض لڑکی ہے، دوسروں کی زندگیوں کو پیسے سے تولتی ہے، وہ بھی کچھ خاص خوش رہنے والی ہے نہیں، کیونکہ اسے بھی پینک اٹیکس ہوتے ہیں۔ یہ سٹریس وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گی، شاید وہ بھی کسی خطرناک قسم کے حالات سے دوچار ہوتی ہوئی ہمیں آگے جا کے دیکھنے کو ملے۔